ولادیمیر شہر کے قریب جاتے ہی منگول شہر پر پوری طاقت سے حملہ آور ہو گئے تھے۔ شہر کے اندر جو روسی لشکر تھا اس نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ منگولوں کی دہشت سے دہشت زدہ ہو گئے ہیں۔ منگول اپنے پہلے ہی زوردار حملے میں فصیل پر چڑھ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ ولادیمیر کے روسی محافظ منگولوں کے آگے ایسے بھاگنے لگے جیسے سنگریزوں کی بارش کے سامنے پیلے اداس پتے بکھر کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ولادیمیر کے شاہی خاندان کے کچھ افراد حضرت مریم علیہ السلام کے کلیسا اور اس کے اطراف میں بنے ہوئے مورچوں میں سر منڈوا رہے تھے تاکہ اپنی آخری زندگی رہبانیت میں گزار دیں، لیکن عین اسی لمحے منگول ان پر وارد ہوئے، کلیسا اور اس کے گرد و نواح اور مورچوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کلیسا کو انہوں نے آگ لگا دی۔ اس طرح ولادیمیر شہر منگولوں کے سامنے زیر ہونے کے بعد تباہی و بربادی سے بغل گیر ہوا۔ دوسری جانب ولادیمیر کے حکمران کنیاس کو ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ منگولوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے اور دوسرا حصہ ولادیمیر شہر کی طرف۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ دیکھیں منگول کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ حریم بن مکروم اس کے سر جا پہنچا۔ پھر حریم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کنیاز اور اس کے لشکریوں پر پوری قوت سے حملہ آور ہو گیا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں حریم بن مکروم نے کنیاز اور اس کے لشکریوں پر چہروں کی بریدہ رنگی طاری کرنا شروع کر دی۔ ولادیمیر کے نواح میں ولادیمیر کے حکمران کنیاز کو حریم بن مکروم کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح کنیاز شکست اٹھا کر بھاگا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے مقدر میں بھاگنا بھی نہیں تھا۔ منگولوں کے ساتھ حریم بن مکروم نے اس کا تعاقب کیا اور دریائے سیند کے کنارے اسے جا لیا اور اسے اور اس کے ساتھ جس قدر لشکری تھے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی مہم کو کامیابی سے سر کرنے کے بعد حریم بن مکروم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ باتو خان سے جا ملا تھا۔ روس کے بڑے بڑے شہروں کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد منگول اب چھوٹے چھوٹے شہروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہر جگہ ان کے حملوں کی وجہ سے بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ جدھر بھی منگول رخ کرتے، قصبوں شہروں کے رئیس اور حکمران منگولوں کی اصل نقل و حرکت سے بے خبر اپنی لکڑی اور مٹی کے بنے ہوئے قلعوں سے نکلتے، منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے برف میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے۔ قبل اس کے کہ انہیں خطرے کا احساس ہوتا، ان پر دشمن آتش باری کی طرح وارد ہوتا اور ابھی وہ سنبھل نہ پاتے تھے کہ منگول ان پر حملہ آور ہو کے انہیں مفلوج کر دیتے۔ اس طرح منگولوں نے روس کی سرزمینوں کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں جست و خیز کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر یورپ کا ایک صحیفہ نگار لکھتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ذریعے ہمیں اپنی طاقت سے محروم کیا، ہمیں خوف اور اضطراب میں مبتلا کیا کہ جیسے کوئی صاعقہ آسمانی سے خوف کھاتا ہے۔ وہ روسی کافی بہادر اور جرأت مند تھے۔ ان کے زیادہ جرری سپاہی گھر کر بھی دست بدست لڑائی کے بعد ہی جان دیتے تھے۔ جو لوگ بھاگ نکلتے انہیں منگول اس وقت نکل جانے دیتے جس وقت جنگ ہو رہی ہوتی، لیکن بعد میں جنگلوں کے راستے میں ان کا تعاقب کر کے انہیں مار ڈالتے یا انہیں غلاموں کے جمع غفیر میں بھرتی کر لیتے۔ تیز رفتار منگول دستوں سے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ منگولوں کے دست میں پلے ہوئے تیز رفتار گھوڑے بھاری بھرکم روسی گھوڑوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے برف باری میں حرکت کر سکتے تھے۔ فروری کے مہینے تک منگولوں نے روسیوں کے لگ بھگ 12 قلعہ بند شہروں کو فتح کر لیا۔ دسمبر اور مارچ کے آخری حصے کے درمیان کے مختصر سے حصے میں وسط روس کے تمام شہروں کا خاتمہ ہو گیا تھا اور روس کے باشندے اور حکمران اپنی آزادی سے محروم ہو چکے تھے۔ منگولوں کے ان حملوں کی وجہ سے روس میں ایک بڑی تبدیلی جو رونما ہوئی تھی وہ یہ کہ شہر کی آبادیوں کے خاتمے کے بعد باقی لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بسنے لگے تھے، جہاں روزی کمانے کے لیے انہیں زراعت کی طرف توجہ کرنا پڑی۔ اب برف پگھل چکی تھی، بہار کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا،
سائیں باتو خان اپنے لشکر کے ساتھ شمال کی دیواروں اور جنگلوں سے ہوتا ہوا بحیرہ بالٹک کا رخ کر رہا تھا، اور اس کے راستے میں نوت گردر کا جو شہر آتا تھا اس پر ضرب لگائی جائے۔ لیکن نوت گردر کے لوگوں کی خوش قسمتی یہ کہ شہر منگولوں کی دست و برد سے بچ گیا۔ اس شہر میں تاجروں کا بڑا اثر تھا، زیادہ تر لوگ تجارت پیشہ تھے۔ اسی بنا پر جب منگول ایازان شہر پر حملہ آور ہوئے تو ایازان شہر کے لوگوں نے نوت گردر کے لوگوں سے مدد طلب کی، لیکن نوت گردر کے لوگوں نے ان کی حمایت میں کوئی قدم نہ اٹھایا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ تاجر اپنے رقیبوں کو تباہ ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اور صحیفہ نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ اپنی کشید گاہوں، شہد کی مکھیوں، اپنے گھنے جنگل والے شہر کی چھوٹی موٹی سلطنت سے باہر نکل کر مارکا آرائی نہ کرنا چاہتے تھے۔ باتو اپنے لشکر کے ساتھ نوت گردر شہر کی طرف بڑھا۔ اس وقت برف پگھل چکی تھی، زوردار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور ان بارشوں کی وجہ سے حملہ آور منگولوں کے گھوڑے دلدلوں اور جنگلوں میں بھول بھلائیوں میں پھنسنے لگے تھے۔ اس موقع پر نوت گردر کے باشندوں کا غیر معمولی طور پر تقدیر نے یوں ساتھ دیا کہ اس سال موسم بہار اور گرما میں مسلسل بارشیں ہوتی رہیں۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے چراگاہیں آباد نہ رہ سکیں، ان کا فقدان ہو گیا۔ منگول شہ سواروں کو چارے کی بڑی دشواری پیش آنے لگی، کیونکہ وہ ایشیا کی بلند چراگاہوں کے عادی تھے، جہاں شاذ و نادر ہی کبھی بارش ہوتی تھی۔ نوت گردر تک جانے کے لیے انہیں جھیل ایلیمن کے پاس سے گزرنا تھا۔ ابھی وہ جھیل ایلیمن سے دور ہی تھے، اور نوت گردر شہر ان سے 60 میل کے فاصلے پر تھا کہ زوردار بارشوں نے ان کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی، راستوں کو دلدل میں تبدیل کر دیا۔ لہٰذا منگولوں نے نوت گردر شہر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نوت گردر شہر کی طرف بڑھنے کی بجائے باتو خان نے بحر بالٹک کے قریب جھیل ایلیمن کے کنارے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں 4 قوتیں آپس میں برسرِ پیکار رہتی تھی۔ اول سویبی اور تیونانی، یہ دونوں اقوام سمور کی تجارت میں ایک دوسرے کے رقیب تھے۔ چھوٹی موٹی لڑائیاں ان کے درمیان ہوتی رہتی تھی، اور دوسرے 2 حریف جرمن اور سلاف قوم تھے۔ یہ بھی تجارت اور مال دین کے سلسلے میں ہمیشہ ایک دوسرے سے کشمکش میں رہتے، اور ایک دوسرے کی طاقت اور قوت کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ اب منگولوں کے وہاں پہنچ جانے کے بعد یہ چاروں وحشی گروہ مستعد ہو گئے تھے، اور منگولوں کی صورت میں انہیں اپنی موت، اپنی قضا اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ چند روز تک جھیل ایلمن کے کنارے پڑاؤ کرنے کے بعد منگول بڑی تیزی سے حرکت میں آئے، اور ان وحشی قبائل کی طاقت اور قوت کو کچلنے کے بعد انہوں نے جنوب کا رخ کیا، اس لیے کہ شمال میں لگاتار بارشوں کے سلسلے نے انہیں چارے کے قحط میں مبتلا کر دیا تھا۔ بارشوں کی وجہ سے ان کے گھوڑوں کی حالت خستہ ہوتی جا رہی تھی، اس لیے لشکر کے تمام دستوں کا رخ اب جنوب کی جانب تھا۔ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے منگول بحر اسود کے کنارے پہنچے۔ یہاں کے زرخیز دشت کو انہوں نے بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھا۔ چراگاہیں دریائے شور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ساحل ان کے لیے نعمت تھا، سورج کی حرارت سے گرم اور مویشیوں کے لیے موزوں تھا۔ یہاں منگول باتو خان کے حکم پر اپنے لیے خوراک اور گھوڑوں کے لیے چارہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے۔ کچھ منگول دستوں نے کریمیا تک تگ و تاز کی۔ یہاں ان کی عجیب طرح کے نصرانیوں سے سابقہ پڑا، جو ایک غیر معروف زبان بولتے تھے، اور عرب قافلوں کے تاجروں کی طرح سامان کے عدل بدل کو اپنا ذریعہ خوراک بنائے ہوئے یہ لوگ اہل وینس تھے، اور چونکہ انہوں نے منگولوں کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، اس لیے منگولوں نے ان کا قتل عام نہیں کیا۔ ان کے برعکس انہوں نے ان خانہ بدوشوں سے روسی غلام اور سامان تجارت خریدنا شروع کر دیا۔ اس دور میں باتو اور صوبدائی کے کچھ دستوں نے کوہستان کفکار کی بلندیوں تک گھس کے اس پار ایران کی سرحدوں تک بھی یلغار کر دی تھی۔ یہاں انہوں نے جنوب کی کالی مٹی کے خطوں میں غلے کی پیداوار اور سموروں کی قیمتوں کا اندازہ لگایا، اس لیے کہ روسی علاقوں سے انہیں بے شمار سمور حاصل ہوئے تھے، جنہیں بیچ کر وہ مال کمانا چاہتے تھے۔ منگولوں کا جنوب کی طرف ان گرم علاقوں کی طرف آنا کچھ اچھا شگون ثابت نہ ہوا۔ جب منگول جنگوں میں مصروف رہے
तब इन्हें जंग के अलावा किसी और मौजू पर सोचने का मौका ही न मिला था। जनूब के गर्म इलाकों में फरागत में बैठे तो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने लगे। खसूसियत के साथ चंगेज खान के बेटे ओगदाई और चोगताई के बेटे बातू और बरकाई के खिलाफ बातें बनाने लगे। इनका कहना था कि वो कोहिस्तान यूराल से 1000 मील लगभग यूरोप के अंदर घुस आए हैं और जिस कदर ये इलाके इन्होंने अपनी जान निशानी से फतह किए हैं, इनका हुक्मरान तो बातू ही रहेगा। इन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। इनका कहना था कि इन्होंने यूरोप में जिस कदर जद्दोजहद की है, ये सारी सिर्फ बातू के लिए है। इन साजिशों में पेश पेश चंगेज़ खान का पोता कोयूक था, जो ओगदाई का बेटा था। इसका कहना था कि ये इस किस्म की बदकिस्मती है कि वो बातू और बरकई के साथ एक लश्करी की हैसियत से जंगों में हिस्सा ले रहा है। इस तरह जनूब के इन गर्म इलाकों में ओगदाई के बेटे कोयूक कायदो और कदान और चुगताई के बेटे बोरी और हायदार बातू और बरकई खान के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। इन साजिशों में बोरी पेश पेश था, इसलिए कि वो हरीम बिन मखदूम से मुकाबला हार कर बिशार से महरूम हो चुका था। मंगू खान के अलावा चंगेज खान के जितने भी पोते इस जंग में शामिल थे, वो जब गर्म इलाकों में आकर फारिग रहने लगे तो इनकी सोच का नुक्ता नज़र एक ही था। वो ये ख्याल करने लगे कि यूरोप की जिन जंगों में वो हिस्सा ले रहे हैं, इन जंगों के नताइज में जो फतूहात हासिल हो रही हैं, इनका पूरा पूरा फ़ायदा बातू और बरकई को होगा, इसलिए कि ये इलाके चंगेज खान के दौर ही में इनके हिस्से में आ गए थे। जब लश्कर के अंदर ये साजिशें और चामगोइयाँ शुरू हुईं तो बातू खान को भी इसकी खबर हो गई। पूरे हालात से इसने अपने भाई बरकई और सोबदाई को आगाह किया और इनसे मशवरा करने के बाद इसने सारे लश्करों के सलारों की एक दावत की। ये एक तरह से एक मजलिस थी जो हालात पर काबू पाने के लिए बातू ने मुनक्किद की थी। इस मजलिस के दौरान सारे सलारों को शराब पेश की गई। इनमें से जो मुसलमान थे, इन्होंने तो शराब को हाथ नहीं लगाया, बाकियों ने शराब पी और पहले शराब का जाम बातू खान के नाम लिया। बातू खान की इस हरकत को बोरी ने इंतहा दर्जा का नापसंद किया। वो सब लोगों के सामने जाकर कहने लगा, बातू खान किसी तरह हमसे आला और अरफा नहीं है। इसने मुझसे पहले शराब का जाम होठों से लगाने की जुर्रत कैसे की। इसके बाद बोरी का भाई हायदार और मंगोलों के मौजूदा खाकान ओगदाई के बेटे फ़यूक कायदो और कदान भी तरह तरह के फिक्रे बातू पर कहने लगे। इस मौके पर गुस्से में बरकई खान का रंग सुर्ख हो गया। बरकई खान के पास इस वक्त हरीम बिन मकरूम, फरीद बिन मकरूम दोनों भाइयों के अलावा कोचमान गोचलुक तोराई खान कोचमान गोचलुक तोराई खान के अलावा कुछ दूसरे मुसलमान सलार भी खड़े थे। जिस वक्त बोरी बड़े ज़ोरों शोर से बातू खान के खिलाफ बोल रहा था, इस वक्त धीरे से इंतहा दर्जा की गुस्सैली आवाज़ में एक तरह से अपने आप को मुखातिब करते बरकई खान कहने लगा, बोरी खुदावंद कदूस ने अगर कोई वक्त लाया और तेरा मेरा सामना हुआ तो मैं तुझे अपने हाथों से कत्ल करूँगा। बरकई खान जब ये जुमला अदा कर चुका तब इसके पीछे से हल्की सी राजदाना आवाज़ सुनाई दी, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। बरकई ने जब चौंक कर देखा तो ये अल्फाज इसके पीछे खड़े हदीम बिन मकरूम ने अदा किए थे। इसकी इस अदा से बरकई खान ऐसा खुश हुआ कि इसे अपने साथ लिपटा लिया और इसके कान में कहने लगा, हदीम मेरे भाई गवाह रहना, ये जो बोरी ने मेरे भाई के खिलाफ बकवास की है और अब तक कर रहा है, इस बकवास की वजह से ये अब हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा। एक ना एक रोज़ इसे हमारे इंतकाम का निशाना बनना पड़ेगा। बरकई खान जब खामोश हुआ तब हरीम अपना मुंह बरकई के करीब ले गया और कहने लगा, बरकई मेरे अजीज़ भाई, इस सारे मामले में राजदारी बरतनी है। इस मामले में आप अकेले नहीं हैं। मैं हरीम बिन मकरूम, मेरे भाई, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे नामूस को बरकरार रखने के लिए बोरी जैसे कई जवानों की गर्दनें काटने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर खुदावंद कदूस ने कभी हमें मौका दिया और इसका और हमारा आमना सामना हुआ तो इस बोरी को हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो हरकतें इस मौके पर कर रहा है, इन हरकतों के बाइस इसे इंतहा दर्जा की कड़ी सजा देना होगी। इस मजलिस के दौरान मंगोलों के लश्कर में एक अफरा तफरी सी बर्पा हो गई थी। मंगोल सरदारों का एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ें कसने के बाइस तमाम लश्करी बददिली का शिकार होते नजर आ रहे थे।
یہ صورتحال دیکھتے ہوئے باتو خان نے وہ مجلس ختم کر دی۔ اسی روز اس نے ایک خط منگولوں کے خاقان اوگدائی خان کی طرف لکھا اور ایک تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے وہ خط اس کی طرف بھجوایا۔ اس خط کا متن کچھ اس طرح تھا: اے میرے خان چچا، جاؤ دانی آسمان کی برکت سے ہم نے لگ بھگ 11 اقوام پر فتح پائی۔ جب مسلسل بارشوں کی وجہ سے گھاس کے میدان دلدل کی صورت اختیار کر گئے اور ہم جنوب کی طرف گرم علاقوں کی طرف گئے تو میں نے ایک مجلس طلب کی۔ میں نے سارے سلاروں کو بلایا اور ان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ میں چونکہ عمر میں سب سے بڑا ہوں، اس لیے میں نے دوسروں سے پہلے ایک دو جام پیے۔ میری اس حرکت پر کویوک اور بوری کو غصہ آ گیا اور وہ محفل سے اٹھ کر گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے۔ مجھے گالیاں دی۔ بوری نے چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، باتو کسی طرح ہم سے افضل نہیں، اس نے مجھ سے پہلے شراب کیسے پی لی؟ اس نے یہ بھی کہا کہ باتو ایسا ہے کہ جیسے کسی بڑھیا کے منہ پر داڑھی لگا دی جائے، میں ایک لات ماروں تو گر کر لوٹنے لگے گا۔ کویوک کہنے لگا، نہیں، باتو ایسا ہے جیسے کسی بڑھیا کو ذرہ پہنا کر اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے۔ میں حکم دوں گا کہ اس کو ڈنڈے لگائے جائیں۔ اس طرح ان کے کسی ہواری نے چلا کر کہا، میری لکڑی کی دم لگائی جائے۔ ان کے علاوہ ان کے جو دوسرے حمایتی سالار تھے، انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی۔ اس موقع پر جب کہ ہم مغرب کی مختلف قوموں سے لڑائی کے بعد اہم معاملات پر بحث کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، ہمیں اصل معاملات پر بحث کے بغیر ہی منتشر ہونا پڑا۔ میرے چچا خاقان، یہ میری التجا ہے جو میں آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ باتو کا یہ خط جب صحرائے گوبی میں منگولوں کے خاقان اوگدائی کے پاس پہنچا تو اوگدائی کی طرف سے ایک حکم نامہ قاصد لے کر آیا۔ اس حکم نامے میں اوگدائی نے غصے اور غضبناکی کا اظہار کیا تھا کہ خاندان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے فتح کی یہ مہم مانند نہیں پڑنی چاہیے۔ خاقان نے اپنے بیٹے کویوک، قائدو اور کدان کو سخت ملامت کیا اور لکھا کہ چغتائی خود اپنے بیٹوں بوری اور حیدار سے نمٹ لے گا۔ اس کے ساتھ ہی باتو کو بھی اوگدائی کی طرف سے خط میں یہ لکھا کہ اب اوگدائی کویوک، بوری اور دوسرے سرداروں کو صحرائے گوبی کی طرف واپس بلا لے گا۔ اس کے بعد وہ دور دراز سرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیونکہ وہ اوگدائی کے سامنے جاتے ہوئے اس کی ناراضگی سے ڈرتے تھے، لہٰذا وہاں سے کوچ تو کر گئے، لیکن آہستہ آہستہ راستے میں شکار کھیلتے ہوئے صحرائی گوبی کی طرف بڑھنے لگے۔ بوری اور کویوک کے جانے کے بعد حالات کسی قدر درست ہو گئے۔ اس سارے ناپسندیدہ فعل کے دوران چنگیز خان کے پوتوں میں سے منگو خان کا طریقہ اور سلوک باتو خان سے اچھا تھا۔ یہ شخص چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تولائی کا فرزند تھا۔ یہ قبلائی خان اور ہلاکو خان کا بھائی تھا۔ یورپ کی جنگوں میں یہ باتو خان سے بے حد مانوس ہو گیا تھا۔ ایک طرح سے یہ باتو سے محبت کرنے لگا تھا اور باتو کے ہر فیصلے کو وہ حکم کا درجہ دے کر اس پر عمل کرنا اپنے لیے فرض عین خیال کرتا تھا۔ اس بنا پر جنگ کے دوران باتو اور منگو خان کے درمیان ایک طرح سے اچھے سلوک کا سمجھوتا ہو گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منگو خان کی ماں بڑی عقل مند اور دانشور خاتون تھی۔ اس نے یورپ کی اس جنگ پر روانگی سے قبل منگو کو سمجھا کر بھیجا تھا کہ وہ اس جنگ کے دوران باتو خان اور برکئی خان دونوں بھائیوں سے اچھا سلوک کرے اور ان کی ہر بات مانے، فتوحات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کہ لوگ اس کے نام سے خوب متعارف ہوں، تاکہ لوگ اس کے کارناموں کی وجہ سے اس کی تعریف کریں اور آنے والے دور میں وہ منگولوں کا خاقان بنے۔ باتو کی ہر بات ماننے کے علاوہ منگو نے برکائی کو خوش رکھنے کے لیے ایک قدم اٹھایا۔ اس نے جب شروع میں جنوب کے علاقوں کی طرف یلغار کی تو کچھ کاک ترکوں سے اس کا واسطہ پڑا۔ یہ مسلمان تھے۔ ان کی بہادری، دلیری اور شجاعت سے وہ بے حد متاثر ہوا اور ان کچکاک ترکوں کو اس نے اپنے حصے کے لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ یوں اس جنگ کے دوران منگو خان وہ واحد چنگیز خان کا پوتا تھا جو باتو خان اور برکئی خان کی نظروں میں عزت اور وقار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ منگول سلاروں کے اس آپس کے جھگڑے نے باتو خان کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ واپس اپنے شہر سرائے باتو کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن چنگیز خان کے پرانے اور منجھے ہوئے سپہ سالار توبدائی نے باتو خان اور برکئی خان کو سمجھایا کہ ابھی پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں آیا، ہمیں آگے ہی بڑھنا چاہیے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو واپس جانا چاہے واپس جا سکتا ہے،
لیکن میں اس وقت تک واپسی کا سفر نہیں کروں گا جب تک میرے لشکر کے گھوڑے دریائے ڈنیوب کا پانی نہیں پی لیتے۔ توبدائی کے سمجھانے پر باتو خان اور برکئی خان کو حوصلہ ہوا، لہٰذا انہوں نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر جہاں جنوب کے علاقوں میں انہوں نے پڑاؤ کر رکھا تھا، وہیں قیام کے دوران باہم مل کر فیصلہ کرنے لگے اب روس کے کس شہر کو اپنا ہدف بناتے ہوئے نئے سرے سے نئی جنگوں کا آغاز کرنا چاہیے۔